کیا آپ نے کبھی سوچا ایک دانہ گندم زمین سے اگ کر ہماری پلیٹ تک کیسے پہنچتا ہے؟ کیا واقعی صرف بیج بونا اور پانی دینا ہی کافی ہوتا ہے؟ کیا کھاد، انسیکٹیسائیڈز اور مشینیں فصلوں کو زندگی دیتی ہیں یا زمین کو خاموشی سے زہرآلود کر رہی ہیں؟ ایگریکلچر وہ عمل ہے جس میں فوڈ کراپس اور دیگر گڈز پیدا کیے جاتے ہیں، جیسے ویٹ، رائس، شوگر کین، میز اور کاٹن وغیرہ۔ زراعت کا مقصد صرف خوراک کی پیداوار تک محدود نہیں بلکہ یہ معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب ہم فارمنگ پروسیجرز یعنی کاشت کے طریقہ کار پر بات کرتے ہیں۔ ان پٹس ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جو استعمال ہوتی ہیں، جیسے ہیومن اینڈ فزیکل ریسورسز۔ ان میں ہیومن کیپٹل شامل ہوتا ہے، یعنی وہ تمام پیسہ اور مشینری جیسے ٹریکٹر اور ہارویسٹر جو فارم میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی ریسورسز ہیں جو فارمنگ کے عمل میں نہایت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اب ہم فرٹیلائزر اور انسیکٹیسائیڈز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فرٹیلائزر ایک ایسا مادہ ہے جو کراپ کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری نیوٹرینٹس فراہم کرتا ہے، جس سے پلانٹ گروتھ بہتر ہوتی ہے اور ییلڈ یعنی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس انسیکٹیسائیڈز کا استعمال ان انسیکٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو پتوں کو کھا کر ڈیمیج کرتے ہیں۔ تاہم انسیکٹیسائیڈز کے استعمال سے بٹرفلائی جیسے مفید انسیکٹس بھی متاثر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ پولینیشن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئیے اب لیبر اور سیڈز کے پہلوؤں پر غور کرتے ہیں۔ لیبر یعنی محنت وہ انسانی کوشش ہوتی ہے جو کراپ کی پلانٹیشن سے لے کر ہارویسٹنگ تک درکار ہوتی ہے۔ سیڈز بنیادی طور پر دو اقسام کے ہوتے ہیں، ایک دیسی ورائٹی اور دوسرا ہائی ییلڈنگ ورائٹی۔ دیسی ورائٹی بعض اوقات ماحول کے لحاظ سے زیادہ سوٹیبل ثابت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی پیداوار نسبتاً کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ہائی ییلڈنگ ورائٹی زیادہ پیداوار فراہم کرتی ہے، لیکن یہ ہر مقامی کنڈیشن میں مؤثر نہیں رہتی۔ ایسے میں بعض اوقات ہمیں دونوں اقسام کا ہائبرڈ یعنی کمبینیشن استعمال کرنا پڑتا ہے تاکہ خراب موسم کے باوجود بھی اچھی پیداوار حاصل کی جا سکے۔ اب ہم بات کریں گے لینڈ ریفارمز کی، جو کہ ایک اہم سیاسی یعنی پولیٹیکل اور اقتصادی یعنی اکنامک میجر ہے۔ لینڈ ریفارمز کا مطلب ہوتا ہے زمین کی تقسیم میں تبدیلیاں لانا تاکہ کسانوں کے پاس موجود چھوٹے چھوٹے کھیت مشترکہ ایک بڑے اور اکنامکلی وائبل فیلڈ یعنی معاشی طور پر فائدہ مند زمین میں تبدیل ہو جائیں۔ یہ پروسیس اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ کسان اپنی دور دور واقع زمینوں کو ایک جگہ جمع کر سکیں۔ ایک جگہ پر مشینوں کا استعمال آسان ہو جائے گا جس سے پروڈکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا۔ جب بینک لونز دیتے ہیں تو وہ اس بات کا اعتماد رکھتے ہیں کہ کسان اپنی زمین پر مشینیں استعمال کر کے اچھے نتائج حاصل کرے گا اور قرض واپس کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اس عمل کے ذریعے فارمر کو یہ فائدہ ہے کہ وہ ملٹیپل فارمز پر کام کرنے کے بجائے ایک سنگل فارم پر توجہ دے سکتا ہے۔ اس صورت میں فارمر کا وقت اور محنت بچتی ہے، جس سے وہ بہتر واٹر سپلائی، پراپر اریگیشن ٹیکنیکس جیسی چیزوں پر کام کر سکتا ہے تاکہ فصلوں کی پیداوار کو مزید بڑھایا جا سکے۔ یہ ایک مثال ہے کہ کس طرح ماڈرن ٹیکنیکس کو استعمال کر کے پرانے فارمنگ میتھڈز میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح لینڈ ریفارمز کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ اس عمل سے لینڈ لارڈز کی ملکیت میں موجود لینڈ کو غریب ٹیننٹس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ان پروڈکٹیو لینڈ کو یوز میں لایا جائے تاکہ زمین کی پروڈکٹیوٹی بڑھ سکے اور فارمنگ کمیونٹی کو فائدہ ہو۔ لینڈ لارڈز کا مطلب ہے کہ وہ افراد جو بڑی زمینوں کے مالک ہوتے ہیں، جبکہ غریب ٹیننٹس وہ کسان ہوتے ہیں جن کے پاس کم وسائل ہوتے ہیں۔ اس اقدام سے نہ صرف سماجی برابری یعنی سوشل ایکویٹی میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ معاشی کارکردگی یعنی اکانومک ایفیشنسی بھی بہتر ہوتی ہے۔ اب ہم بات کریں گے حکومت کے تعاون کے بارے میں، جہاں حکومت مختلف طریقوں سے کسانوں کی مدد کرتی ہے تاکہ وہ اپنے کاروبار کو ترقی دے سکیں۔ پہلے بات کرتے ہیں کہ حکومت کیسے فارمرز کو انٹرسٹ فری اور لو انٹرسٹ لونز دیتی ہے تاکہ وہ ماڈرن مشینز خرید سکیں اور ہائی ییلڈنگ ورائٹیز آف سیڈز کا استعمال کر سکیں۔ یہ لونز کسانوں کا مالی بوجھ کم کرتے ہیں اور کسانوں کو اضافی بوجھ سے بچاتے ہیں۔ ہائی ییلڈنگ ورائٹیز آف سیڈز کا مطلب ہے زیادہ فصل اور عمدہ پیداوار دینے والے بیج۔ حکومت سپورٹ پرائس نافذ کر کے بھی مدد فراہم کرتی ہے۔ یہ سپورٹ پرائس ایک منیمم پرائس پر کلو گرام ہے جو فارمرز کو ان کی پیداوار کے عوض ملتی ہے، چاہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اصول کچھ بھی ہوں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ فارمر اپنے ہارویسٹ کے دوران انکرڈ کاسٹس کو ریکور کر سکے۔ مثال کے طور پر تصور کریں کہ ایک کسان نے ساری سردیوں میں محنت کی اور جب فصل تیار ہوئی تو مارکیٹ کے حالات ایسے تھے کہ قیمتیں بہت کم ہو گئیں۔ ایسے میں سپورٹ پرائس یہ یقینی بناتی ہے کہ کسان کم از کم اپنی ابتدائی لاگت یعنی انیشل کاسٹ واپس حاصل کر لے۔
یہ سپورٹ پرائز خاص طور پر اس لیے اہم ہے کیونکہ کیپٹلسٹک اکانومیز میں جب سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے تو فروخت کی قیمت یعنی سیلنگ پرائز بہت کم ہو سکتی ہے اور کسانوں کو فصل اگانے کی انیشل کاسٹ کا بوجھ خود اٹھانا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں اگر سپورٹ پرائز نہ دیا جائے تو فارمرز کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور وہ ایگریکلچرل پروڈکشن کو کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ اب ہم بات کریں گے فزیکل سوئل یعنی زمینی مادہ کی اور کلائمیٹ یعنی موسم کی اہمیت کے بارے میں۔ سوئل وہ مادہ ہے جس میں پودوں کی جڑیں یعنی روٹس ہوتی ہیں۔ ایک ایسا سوئل جو پودوں کے لیے سوٹیبل ہو، اس میں منرلز اور مناسب پور سپیسنگ یعنی سوراخوں کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ یہ پور سپیسنگ اس لیے اہم ہے کیونکہ یہ پودوں کی جڑوں کے لیے اویلیبل ایئر یعنی موجود ہوا اور پانی کی مقدار کو کنٹرول کرتا ہے۔ جب سوئل بہت کم پور سپیسنگ رکھتا ہے جیسے کہ کلے سوئل یعنی مٹی میں چکنی ساخت ہو تو یہاں کم ہوا اور زیادہ پانی ہوتا ہے جو کہ پودوں کی گروتھ کو سپورٹ نہیں کرتا۔ دوسری طرف سینڈی سوئل ہوا کو تو گزرنے دیتی ہے مگر اس میں پانی بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے جس سے فرٹیلائزرز یعنی کھاد اور دیگر نیچرل منرلز ضائع ہو سکتے ہیں کیونکہ پودوں کو انہیں ابزارب کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس لیے بہترین سوئل وہ ہے جسے لومی سوئل کہتے ہیں۔ یہ مٹی مناسب پور سپیسز رکھتی ہے جو کہ نہ صرف سفیشینٹ ایئر اور موئسچر یعنی نمی مہیا کرتے ہیں بلکہ اس میں سپیسز اتنے بڑے بھی نہیں ہوتے کہ نیوٹرینٹس یعنی غذائی اجزاء زیر زمین چلے جائیں۔ اس کے علاوہ سوئل کو گہرا ہونا چاہیے اور اس میں نائٹریٹس اور فاسفیٹس موجود ہونے چاہیے جو کراپ گروتھ یعنی فصلوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ضروری ہیں۔ نائٹریٹس اور فاسفیٹس دونوں ہی کھاد میں شامل ہوتے ہیں تاکہ فصل کی بہتر نشوونما ہو سکے۔ اب بات کرتے ہیں کلائمیٹ یعنی موسم کی۔ ہر کراپ یعنی فصل کی اپنی مخصوص کلائمیٹک ریکوائرمنٹس یعنی موسمی ضروریات ہوتی ہیں۔ ان میں رین فال، ہیومیڈیٹی یعنی نمی، ٹیمپریچر اور سن لائٹ شامل ہیں۔ پاکستان میں ان ریکوائرمنٹس کو بنیادی طور پر دو گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے جنہیں خریف اور رابی کہا جاتا ہے۔ اب ہم کراپس پروسیسز یعنی فصلوں کے عمل پر غور کرتے ہیں جنہیں ایک مخصوص آرڈر یعنی ترتیب میں انجام دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے پلاونگ یعنی زمین کو الٹنے کا عمل کیا جاتا ہے جس سے اوپر والی سوئل میں موجود ویڈز یعنی جڑی بوٹیاں اور پچھلی فصل کی باقیات مٹی میں دب کر گلنے سڑنے یعنی ڈیکمپوز ہونے لگتی ہیں اور نئے نیوٹرینٹ سطح پر آ جاتے ہیں۔ پھر آتا ہے سوئنگ یعنی بونا۔ اگلے مرحلے میں اسپریئنگ انسیکٹیسائیڈز یعنی کیڑے مار دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہوئنگ یعنی ہاتھ سے اوزار کے ذریعے ویڈنگ یعنی جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کیا جاتا ہے اور پھر فرٹیلائزر یعنی کھاد ڈالی جاتی ہے تاکہ مٹی زرخیز ہو جائے۔ ہارویسٹنگ یعنی فصل کاٹنا بھی انتہائی اہم ہے اور گرین کراپس جیسے کہ ویٹ، میز، رائس اور ملٹ کے لیے تھریشنگ یعنی اناج کو اس کے باہر والے چھلکے سے الگ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آخر میں سیلنگ یعنی فروخت کرنا شامل ہے اور اس مکمل عمل کے آؤٹ پٹس یعنی نتائج میں کراپ ویسٹس، فوڈ کراپس اور سیڈز شامل ہیں۔ اب ہم اس موضوع کی سمری دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ آج ہم نے زراعت یعنی ایگریکلچر کے بارے میں سادہ الفاظ میں بات کی۔ ایگریکلچر سے مراد وہ عمل ہے جس میں خوراک اور دیگر ضروری چیزیں پیدا کی جاتی ہیں جیسے کہ ویٹ، رائس، شوگر کین، میز اور کاٹن۔ یہ عمل ہماری روزمرہ کی زندگی کی بنیاد ہے۔ ہم نے فارمنگ پروسیجرز یعنی کاشت کے طریقہ کار پر بھی روشنی ڈالی جس میں ان پٹس جیسے ہیومن اینڈ فزیکل ریسورسز کا کردار سمجھایا گیا۔ فرٹیلائزر کا استعمال فصل کو نیوٹرینٹس فراہم کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جبکہ انسیکٹیسائیڈز کا مقصد نقصان پہنچانے والے انسیکٹس کو کنٹرول کرنا ہے مگر یہ بینیفیشل انسیکٹس کو متاثر کر سکتے ہیں۔ لیبر یعنی محنت اور سیڈز کی اقسام، دیسی اور ہائی ییلڈنگ ورائٹی پر بھی بات ہوئی اور ان کا کمبینیشن ایڈورس کلائمیٹ میں بھی بہتر پیداوار کے لیے ضروری سمجھا گیا۔ لینڈ ریفارمز کے ذریعے چھوٹی زمینوں کو ملایا جاتا ہے، میکنائزیشن کو فروغ دینے اور فارمرز کو لونز حاصل کرنے میں مدد دی جاتی ہے۔ گورنمنٹ سپورٹ کی بات کرتے ہوئے انٹرسٹ فری لونز اور سپورٹ پرائز کا ذکر کیا گیا تاکہ فارمرز اپنی پروڈکشن کاسٹ ریکور کر سکیں۔ Question 1. ایگریکلچر کیا ہے؟ آپشن اے فوڈ کراپس، آپشن بی کلودنگ، آپشن سی ٹیکنالوجی، آپشن ڈی وہیکلز۔ آنسر آپشن اے ایگریکلچر فوڈ کراپس۔ Question 2. فرٹیلائزر کیا کام کرتا ہے؟ آپشن اے پرووائڈ نیوٹرینٹس، آپشن بی پیسٹیسائڈز، آپشن سی مشینری، آپشن ڈی لیبر۔ آنسر آپشن اے پرووائڈ نیوٹرینٹس۔ Question 3. لینڈ ریفارمز کا کیا اثر ہوتا ہے؟ آپشن اے میکنائزیشن، آپشن بی پولوشن، آپشن سی ڈیفارسٹیشن، آپشن ڈی انسیکیورٹی۔ آنسر آپشن اے میکنائزیشن۔